وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور وہ اس کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ ہماری بھی کسی کتاب میں یہ تاریخ ثابت نہیں ہے اور ان کی بھی کسی کتاب میں یہ والی تاریخ ثابت نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کے ہاں یہ معروف ہے کہ 25 دسمبر ہی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور وہ اس دن کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ آج خاص طور پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کا نظریہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عیسائیوں کے ایک گروہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین خداؤں کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں، جناب مریم بھی اللہ ہیں، اور اللہ بھی اللہ ہے۔ اس عقیدے کو تثلیث کہتے ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کے قائل ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں۔ انہی نصارہ میں، عیسائیوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہیں ہیں، ہاں اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، جیسا خود قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ ان کے عقائد ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے۔ ہاں باقی رہی ہم سے کوئی ہمارا عقیدہ پوچھے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہو، تو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو خود عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی ذات کے بارے میں ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے، کوئی نیا عقیدہ نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ سورہ مریم پارہ نمبر 16 اللہ کا قرآن ہے۔ جب جناب مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اپنی قوم کی طرف آئی تو قوم سوال کرنے لگی اور کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، تو یہ بچہ بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے کہاں سے لے آئی؟ جب انہوں نے یہ بات کی نا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے اشارہ کیا اسی بچے کی طرف۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، قوم نے کہا مریم یہ بچہ ہے، جھولے میں لیٹا ہے، جھولے میں لیٹنے والے بچے کوئی کلام کرتے ہیں، تو ہمیں بتا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قوم نے کہا ہم اس بچے سے کیسے سوال کریں جو جھولے میں لیٹا ہے، بچہ ہے، وہ تو کلام کر سکتا ہی نہیں، بول سکتا ہی نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو عیسیٰ علیہ السلام جھولے سے بولے اور بول کے کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بس یہی ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔
کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ قوم ابھی ان کو خدا کہنا تھا، قوم نے خدا کا بیٹا کہنا تھا قوم نے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے پہلا کلمہ نکال کر، پہلا جملہ نکال کر ان لوگوں کا رد بھی کیا جو آپ کو خدا مانتے ہیں، ان لوگوں کا رد بھی کیا جو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ فرمایا لوگو انی عبد اللہ، نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں صاحب کتاب ہوں۔ وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اینما کنت بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جہاں بھی رہوں جہاں بھی جاؤں برکت والا ہوں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم رکھوں، میں زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی ذات کے بارے میں نظریہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں صاحب کتاب ہوں۔ ہمارا نظریہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ باقی رہا یہ نصارہ کا سوال، نصارہ کہتے تھے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا ہو؟ وہ اس بات کو بیس بنا کے، بنیاد بنا کے کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ کہتے تھے کہ بغیر باپ کے بیٹے کا پیدا ہونا یہ ایک محال ہے، مشکل ہے، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب قرآن میں دیا، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس آیت میں نصارہ کے سوال کا اللہ نے جواب دیا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، ذرا تخلیق آدم کی طرف غور کرو، تخلیق آدم کی طرف ذرا توجہ کرو۔ خلقہ من تراب، اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو مٹی سے، ثم قال لہ کن، پھر اس مٹی سے کہا کن ہو جا، فیکون، بس یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ فرماتا ہے آدم کی تخلیق ہو گئی، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو جس رب نے جناب آدم کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے، اسی رب نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ مالک کی شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ لفظ کن کا مالک ہے، کن کہتا ہے فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اللہ فرماتا ہے جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے بغیر ماں کے بغیر باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ لہذا اس کو بنیاد بنانا اور دلیل بنانا کہ وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ محض ایک جہل ہے، جہالت ہے۔ جبکہ خود وہ نصارہ آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہنا، آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا کہ وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اگر یہی معیار ہے اللہ کے بیٹے ہونے کا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر آدم علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ تو بات یہ ثابت ہوئی کہ نصارہ اس بات میں جھوٹے ہیں، ان کا عقیدہ باطل عقیدہ ہے، سچا عقیدہ وہی ہے جو میرے خدا نے قرآن میں دیا ہے، مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، جتنے بھی نبی تشریف لے کے آئے، ہر نبی کی شریعت کے احکام مختلف تھے، احکام شرع مختلف تھے، لیکن انبیاء کا عقیدہ مختلف نہیں تھا۔ سارے نبیوں کا عقیدہ ایک ہی، احکام میں اختلاف تھا، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔
کسی نبی کی امت 6 مہینے روزے رکھتی ہے، ہم 1 مہینہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ اب یہ حکم کا اختلاف ہے، کوئی 1 نماز پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، ہم 5 پڑھنے والے ہیں۔ یہ حکم کا اختلاف ہے۔ تو انبیاء کی جو امتیں تھیں، شریعت کے احکام ان میں تو اختلاف تھا، لیکن انبیاء کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہر نبی کا عقیدہ ایک، ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے۔ ہر نبی نے توحید کا سبق دیا، توحید کا درس دیا۔ اور جس طرح انبیاء نے لوگوں کو شرک سے بچایا اور ایک اللہ کا سبق دیا، ایک اللہ کا درس دیا، وہاں لوگوں کو یہ بات بھی ان کے ذہن نشین کروائی کہ شرک یہ بھی برا ہے اور مشرک بھی برا ہے، نہ شرک کے قریب جانا نہ مشرک کے قریب جانا۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں تو انبیاء کے تشریف لے جانے کے بعد وہی امتیں شرک میں مبتلا ہو گئیں، شرک کرنے لگ گئیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو قرآن سے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت بھی، آپ کو ماننے والے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا 3 ہے۔ اب وہ مشرک ہو گئے جو خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا مانے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ مانے۔ تو حضرات انبیاء کے چلے جانے کے بعد جو قومیں تھیں، جو امتیں تھیں، وہ شرک میں مبتلا ہو گئیں۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام، یہ اعزاز صرف امت محمد کے نام ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم ارشاد فرما کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے چلے جانے کے بعد تم کبھی بھی شرک نہیں کرو گے۔ باقی ساری امتیں شرک میں مبتلا ہوں۔ یہ حدیث خود بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی فراتکم وانا شہید علیکم، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں پہلے جاؤں گا، وہاں جا کے اپنی امت کے لیے اہتمام، انتظام، انصرام کروں گا تاکہ میری امت آئے بعد میں اسے پریشانی نہ ہو، اسے دشواری نہ ہو۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں، تمہارے اعمال پر میں گواہ ہوں۔ چونکہ یہ بات خود قرآن میں موجود ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اللہ قیامت کے دن ہر امت کا ایک گواہ لے کے آئے گا، وہ ایک گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ تو جس طرح ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے، ہمارے نبی ہمارے گواہ ہے۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، فرمایا میں تمہارا گواہ ہوں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي، فرمایا اللہ کی قسم، وہ حوض کوثر جو اللہ نے مجھے عطا کرنا ہے اور قیامت کے دن جس سے میں نے اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلانا ہے، فرمایا میں اس حوض کوثر کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ وہ حوض کوثر میرے سامنے ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ کی عزت کی قسم، زمین کے جتنے بھی خزانے تھے، اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھ رسول کو عطا فرما کے بھیجا۔ زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس، اور اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اب وہ لفظ آ گئے جس کے لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا، اس حدیث کو تلاوت کیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ تم میرے چلے جانے کے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوو گے، تم میرے جانے کے بعد شرک نہیں کرو گے۔ ہاں ایک بات ہے جو میری امت میں عام ہو جائے گی، وہ ایک بات کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، خوف اس بات کا ہے کہ تم میرے جانے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کے حرص میں، دنیا کی کثرت میں، دنیا کے لالچ میں، دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے، یہ اس بات کا خوف ہے۔ باقی رہی شرک کی بات، تو میرے نبی نے قسم ارشاد فرما کے یہ بات کہی کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ آپ نے دیکھا کہ باقی جتنے بھی انبیاء تھے، ان کی قومیں ان کے تشریف لے جانے کے بعد وہ شرک میں مبتلا ہو گئیں، شرک کرنے لگ گئیں،
لیکن امت محمد کی یہ شان ہے، یہ اعزاز ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم ارشاد فرما کے کہا کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح شرک کی برائی کی گئی، اسی طرح ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ تمہارے دلوں میں شرک کے لیے نفرت ہونی چاہیے، تمہارے دلوں میں شرک کے لیے بھی اور مشرک کے لیے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ 3 خوش نصیب جن کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے 3 ہیں؟ ان 3 میں سے پہلا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے، اس کو ایمان کی لذت مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک میٹھی چیز ہے، ایمان ایک حلاوت والی شے ہے، لیکن یہ مٹھاس، یہ حلاوت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ اسی کو نصیب ہوگی جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول سے محبت کرے گا۔ دوسری چیز فرمایا یہ جو ایمان کی حلاوت ہے، مٹھاس ہے، یہ اس بندے کو نصیب ہوگی جو اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ جو اپنا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اللہ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے گا۔ اور تیسری چیز جس میں ہمیں مشرک سے اور شرک سے نفرت کا حکم دیا گیا، کفر سے نفرت کا حکم دیا گیا، فرمایا تیسرا وہ خوش نصیب ہے جو ایمان لانے کے بعد شرک کی طرف لوٹنا، کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں جلنا ناپسند کرتا ہے۔ آگ میں جلا دیا جائے یہ بات پسند ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا یہ بات پسند نہیں ہے۔ فرمایا جو اتنا پکا مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ کفر کے بارے میں تمہارے دل میں نفرت ہونی چاہیے، شرک کے بارے میں تمہارے دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، ایک یہاں قادیانی خاص طور پہ یہ گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے، خود قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 برس کی عمر تھی عیسیٰ علیہ السلام کی جب آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اور پھر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ اتریں گے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ قادیانی مرزائی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو تمہارے نبی پھر آخری نبی کیسے ہو گئے؟ آخری نبی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ تشریف لے کے آنا ہے، انہوں نے آسمانوں سے دوبارہ اترنا ہے۔ تو جب تمہارے نبی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہ ہوئے، آخری نبی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ وہ اس طرح چکر دے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی نہیں ہیں۔ آج ختم نبوت کا یہ ایک مطلب اپنے ساتھ لے جائیں۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو حضور کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ نے کسی نبی کو نبوت عطا نہیں فرمائی۔ یہی ختم نبوت کا مطلب ہے۔ حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب حضور کے تشریف لانے کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہے۔ کوئی اگر دعویٰ کرے نبی ہونے کا تو وہ جھوٹا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے، تو جواباً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد نہیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ملی ہے، حضور کی تشریف آوری سے قبل ملی ہے۔ لہٰذا اس کو دلیل بنا کے ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنا یہ محض ایک حماقت ہے، یہ ایک جھوٹی دلیل ہے۔ سچی دلیل وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، میرے نبی نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمائی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی کو کسی رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ 6 چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات ارشاد فرمائے ہیں، جامع کلمات مجھے عطا فرمائے ہیں۔ جامع کلمات کا اگر آپ آسان لفظوں میں ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنے گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس طرح میں کلام کرتا ہوں اس طرح کوئی دوسرا کلام نہیں کرتا، جس طرح میں بولتا ہوں نا اس طرح حضور نے فرمایا کوئی دوسرا نہیں بول سکتا، اور یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جہاں میرے نبی کلام کرتے ہیں، جب میرے نبی بولتے ہیں اور جیسا میرے نبی کلام کرتے ہیں ویسا کوئی اور شخص کلام نہیں کر سکتا، ویسا کوئی اور بول ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلی چیز حضور فرماتے ہیں مجھے ملی ہے، کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے روب دے کے میری مدد فرمائی ہے، مجھے روب دیا ہے اللہ نے۔ اور نبی علیہ السلام کا روب اتنا تھا کہ آپ اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت دور ہوتے، دشمن کے دل میں پہلے ہی حضور کا روب طاری ہو جاتا تھا، اتنا روب اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، باقی کسی نبی کی امت کے لیے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ یہ مال غنیمت اگر حلال کیا ہے تو اللہ نے صرف میرے لیے کیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ چیز مجھے نصیب ہوئی، کسی اور نبی کسی اور رسول کو نصیب نہیں ہوئی۔ چوتھی چیز فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، پہلے جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی رسول تھے، سب کے لیے حکم یہ تھا کہ عبادت خانے میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ عبادت خانے کے باہر کسی کو عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی ہرگز قطعاً اجازت نہیں ہے۔ سب کے سب انبیاء کے لیے، مرسلین کے لیے یہی حکم تھا کہ وہ عبادت خانے میں عبادت کر سکتے تھے، عبادت خانے کے باہر عبادت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے مجھے بھیجا تو اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، اب ساری زمین میرے لیے پاکیزہ کر دی گئی۔ میں اور میرا امتی زمین کے جس خطے پہ چاہے، جس کونے میں چاہے، جہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ چیز حضور فرماتے ہیں صرف مجھے نصیب ہوئی ہے۔ پانچویں چیز سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرت؟ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے جتنے بھی نبی تشریف لے کے آئے، ہر نبی کی نبوت کا جو ایریا تھا، علاقہ تھا، وہ محدود تھا۔ کسی کو 1 بستی کے لیے، کسی کو 2 بستیوں کے لیے، کوئی 1 شہر کے لیے، کوئی 2 شہروں کے لیے، کوئی 5 شہروں کے لیے۔ ہر نبی کی نبوت کا جو ایریا ہے وہ محدود ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے بھیجا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا، یہ صرف مجھے ملا، میرے نبی فرماتے ہیں۔ چھٹی اور آخری چیز جو اس حدیث میں بیان ہوئی سنیے ذرا، فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، چھٹی چیز جو مجھے ملی ہے کسی اور نبی کو نہیں ملی، وہ چیز یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا فرما کے بھیجا ہے، مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جب خود حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور پھر یہ استدلال کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے
تو پھر نبی علیہ السلام آخری نبی کیسے ہو گئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی علیہ السلام، اللہ کا فیصلہ ہے، خود نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رہی عیسیٰ علیہ السلام کی بات، تو میں گزارش کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ملی ہے۔ حضور جب اس دنیا میں تشریف لا چکے، پھر آپ کے بعد قیامت تک اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ ایک ضروری سوال یہ ہے، جیسے یہ 25 دسمبر کرسمس کا دن ہے، تو ہمارے بھی چند مسلمان پھر عیسائیوں کو مبارکباد دینے میں پیش نظر آتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں میں جانا اور ان کے تہوار میں جا کے، ان کی خوشیوں میں جا کے شریک ہونا، اور پھر کیک کاٹنا اور اس طرح کی دیگر ان کی رسومات میں شرکت کرنا، مبارکیں دینا، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہ جواب لے جائیں جی اپنے ساتھ۔ مبارکباد، پہلے لفظ مبارکباد کو سمجھ لیں کہ مبارکباد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مبارکباد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو برکت کی دعا دینا، کسی کو بھلائی کی دعا دینا، ہے جی، برکت کی دعا دینا، کسی کو بھلائی کی دعا دینا، یہ ہے مبارکباد۔ اگر آپ کسی عیسائی کو مبارکباد کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے برکت کی دعا دے رہے ہیں، آپ اس کو بھلائی کی دعا دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں وہ ہے آپ خوش ہیں اس جگہ پہ کہ یہ کافر ہے تو کافر ہی رہے، آپ اس کے کفر پہ راضی ہیں کہ یہ کافر ہے تو کافر ہی رہے، عیسائی ہے تو عیسائی ہی رہے، جبکہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ اپنا کردار بھی ایسا پیش کرو اور اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ سارا عالم کفر تمہیں دیکھ کے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے۔ تو کرسمس کی مبارکباد دینا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیک کاٹنا، ان کی رسومات میں جا کے شرکت کرنا، اور یہ بات خود قرآن میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، ہماری آیتوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، فرمایا تمہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اب اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے تہوار میں شریک ہوں گے اور ان کی خوشیوں کو اپنی